غدر کی ناکامی نے ملک میں قیامت برپا کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا روشن اور تابناک ستارہ اب ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا۔ کل تک جو قوم حاکم تھی آج محکوم ہو کر لاچار و بے بس نظر آ رہی تھی۔ انگریزوں کا ظلم و تشدد اپنے عروج پر تھا۔ بے گناہ لوگ پھانسی پر لٹکائے جا رہے تھے اور ملک کے بے شمار کنوؤں کو ہندوستانیوں کی لاشوں سے پاٹ دیا گیا تھا، اور عالم یہ تھا کہ گھروں سے کھینچ کے کشتوں پہ کشتے ڈالے ہیں، نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں۔ غم اور مایوسی کی ہوائیں تیز تھیں، زندگی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ درد بھری صدائیں چاروں طرف سنائی دیتی تھیں اور یوں لگتا تھا کہ کوئی آسمان کی طرف نظر اٹھائے یہ کہہ رہا ہے کہ مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشاں بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ غدر کی اس لڑائی میں ہندوستانی مسلمان پیش تھے، اس لیے انہیں انگریزوں کے ظلم کا سب سے زیادہ نشانہ بننا پڑا۔ ان کے گھر اجاڑ دیے گئے، جائیدادیں قبضہ کر لی گئیں، تجارت اور معاش کی راہیں ان پر بند کر دی گئیں۔ الغرض وہ ہر اعتبار سے تنگی اور بدحالی کا شکار ہو گئے۔ یہ کس کی لاش بے گور و کفن پامال ہوتی ہے، زمیں جنبش میں ہے برہم نظام آسماں تک ہے۔ جدھر دیکھو ادھر بکھرے ہیں تن کے آشیانے کے، میری بربادیوں کا سلسلہ یا رب کہاں تک ہے۔ اللہ کا ایک نیک بندہ ان ہولناک مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں کی اس بدحالی اور زوال کے نظارے نے اس کے دل و دماغ میں کشمکش و بے چینی کا ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بابا قوم سر سید علیہ الرحمہ تھے۔ ایک جگہ وہ خود کہتے ہیں کہ غدر کے بعد مجھ کو نہ اپنا گھر لٹنے کا رنج تھا، نہ مال و اسباب کے تلف ہونے کا، جو کچھ رنج تھا سو اپنی قوم کی بربادی کا۔ قوم کو اس خستہ حالی سے نکالنے کی تدابیر پر جب سر سید نے غور کیا تو دل سے یہی آواز آئی کہ مستقبل میں کامیابی اور ترقی کی ضمانت سائنسی علوم اور جدید تعلیم میں پوشیدہ ہے، اور اسی تعلیم کو ہتھیار بنا کر انگریزوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دل کے اس جواب نے سر سید کی زندگی کا رخ متعین کر دیا۔ 1864 میں غازی پور کے اندر سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس کا مقصد انگریزی اور سائنسی علوم کی کتابوں کا اردو ترجمہ کر کے ہندوستانی مسلمانوں تک پہنچانا تھا۔ سر سید کے اس قدم نے ان کی اصلاحی مہم کے لیے راستہ تیار کر دیا تھا۔ اب ایک عظیم اور مایا ناز درسگاہ کے خطوط ان کے ذہن میں ابھرنے لگے، جس کو واضح شکل دینے کے لیے لندن کا سفر ضروری تھا۔ جب لندن پہنچ کر آکسفورڈ اور کیمبرج کی عالی شان عمارتوں سے گزرے اور وہاں کے نصاب تعلیم کا مشاہدہ کیا تو دل بے چین ہو گیا، اور یہ طے کر لیا کہ ہمارے قوم کے بچے بھی ایسے ہی عظیم ادارے میں تعلیم حاصل کریں گے۔ لندن سے واپسی پر سر سید نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے میں سر سید کے اصلاحی مضامین نے لوگوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ مسلمان انگریزوں کی نفرت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ ان کے نزدیک انگریزی زبان اور مغربی تعلیم حاصل کرنا گناہ عظیم تھا۔ لوگوں نے اس رسالے کی پرزور مخالفت کی، یہاں تک کہ سر سید کو کافر اور ملحد کہنا شروع کر دیا، لیکن اس مخالفت نے سر سید کے حوصلوں کو اور بھی مضبوط کر دیا اور ان کے عزم کی بنیادوں میں سیسا پگھلا کر بھر دیا۔ بالآخر یہ رسالہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہا، اور اس نے ایک بڑے طبقے کے غلط تصورات کو دور کر کے انہیں قومی ہمدردی کی طرف مائل کر دیا۔ اس تعلیمی مہم میں سب سے اہم ایک درسگاہ کا قیام تھا، جس کا وجود بغیر پیسے کی ممکن نہیں تھا۔ ایک نئے طرز کے ادارے کے لیے پیسہ حاصل کرنا ایک دشوار امر تھا، لیکن سر سید نے ہار نہ مانی۔ اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے سب سے زیادہ مطالبے کیے۔ دوست چندہ دیتے دیتے تھک گئے، لیکن نہ تھکے تو سر سید کے مانگنے والے ہاتھ۔ لیکن صرف دوستوں کی مدد سے یہ کام کب پورا ہو سکتا تھا؟ مجبوراً گلے میں جھولا ڈال کر در بدر بھیک مانگنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہندوستان کی سرزمین نے فقیروں اور گداگروں کی بے شمار قسمیں دیکھی، لیکن یہ قومی گداگر ان سب سے مختلف تھا، جس کی اس گداگری پر ہزاروں حکومتیں قربان تھیں، اور جس کے کاسہ گدائی کے آگے جام جم بھی بے حقیقت تھا۔
آخر کار برسوں کی مسلسل جد و جہد سے کامیابی کے آثار نمودار ہونے لگے اور 24 مئی 1875 کو مدرسۃ العلوم کا قیام عمل میں آیا۔ 2 سال بعد 8 جنوری 1877 کو ہندوستان کے وائس رائے لارڈ لٹن نے علی گڑھ آ کر محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1878 سے جب کالج کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تو یوں لگا کہ ایک نیا سویرا تاریکیوں کو چیرتا ہوا راہوں کو روشن کر رہا ہے اور ایک نئے آغاز کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ 27 مارچ 1898 کو سر سید اپنے محبین اور رفقا کو داغ مفارقت دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کرکٹ لان میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ یونیورسٹی کی جامع مسجد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ تیری تخلیق کی راہوں پہ چلے گی دنیا، معترف تیرے کمالوں کی رہے گی دنیا، حشر تک یوں ہی تیرا نام رہے گا زندہ، کارناموں کو تیرے یاد کرے گی دنیا۔ سر سید کا قائم کردہ یہ ادارہ ان کی وفات کے بعد بھی مسلسل کامیابی کی جانب گامزن رہا اور ترقی کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے 1920 کے اندر یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئے۔ آج سر سید کی یوم پیدائش کے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بانی درسگاہ کی آرزوؤں کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو آرزوئیں ان کی طلباء سے وابستہ تھیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بچوں اور میرے قومی پھولوں، میری زندگی اور موت تمہارے لیے ہے۔ تم یقین جانو کہ اگر تمہاری حالت دین و دنیا میں اچھی ہوگی تو میں اپنی قبر میں نہایت خوشی اور آرام سے دلہن کے سونے کی مانند سوؤں گا، اور خدا کا فرشتہ مجھ سے کہے گا کہ نم کنومت العروس، اور خدا نخواستہ تمہاری حالت دین و دنیا میں اچھی نہ ہوئی تو قبر میں بھی مجھ کو چین نہ ہوگا۔ میں رہوں یا نہ رہوں باغ لگائے رکھنا، ایک چمن چھوڑ کے جاتا ہوں اگائے رکھنا۔ خدمت خلق میں تعلیم ہے افضل خدمت، یعنی انسان کو انسان بنائے رکھنا۔